قبض ایک ایسا خطرناک قسم کا مسئلہ ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ایسا خطرہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی پوسٹ مارٹم کرنے والا بھی یہ کہہ نہیں سکتا، تشخیص بھی نہیں کر سکتا، تجویز بھی نہیں کر سکتا کہ یہ قبض کی وجہ سے لاحق ہوا ہے کہ پروردگار کے پاس چلے گیا، کیونکہ قبض کے اندر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اندرونی طور پہ وہ کس طرح کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اور یہ اندرونی مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا پہلوان کشتی کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، لیکن قبض کی شکایت کی وجہ سے اس کا سارا کشتہ اندر مروڑے کھا رہا ہو۔ اچھا، قبض کے اندر دو قسم کے قبض ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے کہ سارا اخراج نکل جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ 3 دن بعد، 4 دن بعد اخراج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب اسکول اور کالج اور مساجد کے باتھ روم میں ایک زمانہ تھا کہ جاتے تھے تو کہا یہ جاتا تھا کہ جیسے ہی سامنے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھ۔ جب سیدھے ہاتھ پہ دیکھا تو وہاں اسکیچ بنا ہوا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ننگے۔ اس اسکیچ میں یہ کہا جاتا تھا کہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ۔ جب پیچھے دیکھا تو یہ اور نیا قسم کا اسکیچ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ آیا ہے کہ جس کو قبض ہے، اب اس قبض کے اندر وہ ادھر ادھر دیکھ دیکھ کے اپنا قبض بھی بھول جاتا ہے، اور کس مقصد کے لیے وہ باتھ روم میں آیا تھا تو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ جب ادھر دیکھا تو وہاں ایک نیا اسکیچ بنا ہوا ہے، وہی لڑکا اور وہی لڑکی، اور ایک بڑے عجیب انداز میں بال بکھرے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ وہاں پہ ایک اور نسخہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر اب کیا دیکھ رہا ہے، جا اپنا کام کر، ادھر دیکھ الٹے ہاتھ پہ۔ جیسے ہی الٹے ہاتھ میں نظر پڑی تو وہ ایک اور نیا قسم کا لڑکا اور لڑکی کا اسکیچ بنا ہوا، جہاں وہ کسی اور اسٹائل کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اس مستی کے اندر کیا لذت محسوس ہوتی ہے؟ وہ یہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ جب باتھ روم میں گھسنے والا، خاص طور پہ مسجد کے باتھ روم میں گھسنے والا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اسکیچز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک لڑکے اور لڑکی کی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک باتھ روم میں اس طرح کے اسکیچز، اور کالج کے لڑکے یہ کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تو اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یونیورسٹی میں خود پروفیسر اسکیچ بنانے کا طریقہ کیا سکھانا، وہ تو بالکل پریکٹیکلی کر کے بتا دیتے ہیں کہ آج یہ وہ اور یہ فلانا۔ ظاہر ہے لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، لیڈیز پروفیسرز بھی ہیں، تو آپس میں ملاپ ملوپ تو ہوتا رہتا ہے۔ یونیورسٹی کا تو بڑا ہی کھلا ماحول ہے۔ اب جب اس بندے نے یہاں دیکھا تو کہتا ہے کہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے پہلوان، جا اپنا کام کر۔ تو یہ اس قسم کا مزاج ہوا کرتا ہے لوگوں کا، جو ذہنیت جن کی گندی ہوتی ہے، گندی سوچ ہوتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کس قسم کے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب لڑکا اور لڑکی کا اسکیچ وہ بھی الگ الگ اسٹائل میں بنا کے، وہ بھی کالج اور مساجد کے باتھ روم کے اندر لوگوں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی کام کرنے کے لیے آئے گا۔ اور پھر ایسے بھی دیکھا گیا کہ اپنا کسی لڑکی نے نمبر ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے مسجد کے باتھ روم میں کوئی خاتون تو آنے سے نہیں، لیکن کانٹیکٹ نمبر کیسے آیا، آج تک اس کی تحقیق تک نہ ڈاکٹر اسد عربی کو کسی قسم کی ضرورت ہے، اور نہ کبھی پیش آئے گی۔
اس لیے کہ اس قدر یہ گھنونا گندا کام ہے، وہ بھی مسجدوں اور کالجوں کے باتھ روموں میں، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن قبض کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر قبض کی موت سے بچنا چاہتے ہیں تو قبض کی بیماری اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بتانا لازمی ہے، لازمی ہے، بالکل لازمی ہے۔ اور اکثر ڈاکٹر جب کیس ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو قبض کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور مریض ہچکچاتا بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر کرے ہاں بھی چلو شلوار اتارو اور دکھاؤ ہم کو کس طرح کا قبض ہے، ہاتھ واتھ لگائے نہیں، بدبو نہ آنا شروع ہو جائے، گیس نہ نکل جائے، تو اس طرح کی بھی گمراہی یہ سخت نقصان دہ ہوگی۔ لیکن قبض کا علاج جہاں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس تحفے کے لیے مسعود ہومیوپیتھک فارمیسی کا بہت مشکور ہو کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وائلیکس فورٹ دے دیا۔ وائلیکس فورٹ یہ واحد بہترین ترین دوا ہے، پھکیاں دور کر دیں، چورن دور کر دیں، لیکن وائلیکس فورٹ قبض کا انتہائی مفید علاج ہے۔